السلام علیکم ناظرین، میں مشہود امین ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑھیا بہت ہی مشہور ڈرامہ لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے ہیملیٹ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ولیم شیکسپیئر کا بہت مشہور ڈرامہ۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند مشورے دوں گا، پھر میں اس کے بعد اس کا پلاٹ آپ کو بیان کروں گا اور سب سے آخر میں اس کی تھیم بیان کروں گا۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور لائک بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ ناظرین، بعض میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت مشہور ہے ہیملیٹ پوری دنیا میں، اور جو انٹرنیشنل ایک رینکنگ کی گئی تھی ٹاپ لٹریچر کے اوپر، تو اس میں بھی یہ ٹاپ 10 میں آیا تھا۔ حالانکہ یعنی اگر آپ یہ تو ڈرامہ ہے، اگر آپ ناولس کو دیکھیں تو اس سے مشہور مشہور ناولس پڑھی ہوئی فکشن کی دنیا میں۔ ٹالسٹوائے میرے خیال سے شیکسپیئر سے زیادہ بڑا رائٹر ہے، دوستویفسکی بہت بڑا رائٹر ہے، کافکا بہت بڑا رائٹر ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ ان کو اس طرح نہیں دیتی جتنا شیکسپیئر کو دیکھتی ہے۔ شیکسپیئر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ برٹشر سے اس کی برائی کر دیں تو وہ رونا اسٹارٹ کر دیں گے، اتنے زیادہ ان کو اس سے جذباتی وابستگی ہے۔ اور اگر وہ اسٹرانگ قسم کے تو وہ آپ کی پٹائی کر دیں گے، اگر وہ اسٹرانگ قسم کے نہیں ہے تو وہ کم از کم رونا شروع کر دیں گے۔ تو کیا بات ہے کہ شیکسپیئر اتنا مشہور ہے اور خاص طور پہ یہ ڈرامہ اتنا مشہور ہے، تو اس کی ریزن جو ہے وہ میں اپنے دوستوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بیسکلی وہ تین ہے۔ پہلی ریزن یوں سمجھیں کہ اس زمانے میں جو لٹریری پیس، فکشنل پیس ہوتے تھے، اس میں انر کانفلکٹ نہیں دکھایا جاتا تھا کہ بندہ اندر کیا سوچ رہا ہے۔ ہیرو جو ہے وہ بس ایک خارجی دنیا کے بس اوپر جنگیں ہو رہی ہیں، جدل ہو رہا ہے، محبتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی مر گیا، کوئی زندہ بچ گیا، اور شادی ہو گئی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے انڈین پاکستانیوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو ہر فکشن کے آخر میں شادی ہونا ضرور دکھائی جائے، ورنہ ان کو پھر رات کو نیند نہیں آتی، چین نہیں ہوتا۔ تو وہ اسی ٹائپ کے وہاں اس زمانے میں بھی لکھے جاتے تھے، بڑی بڑی لمبی لمبی ایپک پویمز ہوتی تھی، ختم ہی نہیں ہوتی تھی وہ۔ تو یہ اس زمانے میں ایک نئی چیز تھا ہیملیٹ ڈرامہ، کہ وہ بندے مین کیریکٹر کے اندر جو خلفشار ہے، جو انر کانفلکٹ کا شکار ہے، وہ اس کے اندر بیان کیا گیا، نمبر ون۔ نمبر ٹو کہ اس کے اندر سم آف دی موسٹ بیوٹیفل سینٹینسز ان انگلش لینگویج، انگلش زبان میں اتنے بہترین خوبصورت الفاظ وہ اس کے اندر ہیں جو کہ آپ کو بہت کم لٹریری پیسز میں ملیں گے۔ اور نمبر تین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تھیم بہت امپورٹنٹ ہے، تقریباً 10-11 اس کی تھیمز ہیں جو بہت ہی آفاقی نوعیت کی، یعنی یونیورسلٹی ہے اس کے اندر۔ یعنی مجھ جیسا پاکستانی پڑھے گا تو اس کو بھی اچھا لگے گا، افریقن پڑھے گا اس کو بھی اچھا لگے گا، پڑوس میں انڈین پڑھے گا اس کو بھی اچھا لگے گا، ان سب کو لگے گا کہ ہماری اپنی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر یونیورسلٹی ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک بڑا لٹریری ورک مانا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں کہ آپ ایکچوئل ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بجائے، جو بہت ہی مشکل ہے، آپ اس کے بہت سارے اس کے بہت سارے ورژنز ہیں جس میں ان کی تلخیص بیان کی گئی، یعنی اس کو سمرائزڈ کیا گیا ہے، ایبریجڈ ورژن۔ ان میں آپ چارلز آن میری لیمب ورژن ضرور پڑھیں، کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں گے تو پلاٹ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ جب پلاٹ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کی توجہ جو ہے وہ پلاٹ سے ہٹ کے اصل چیز کی طرف آ جائے گی، کہ اس کے اندر جملوں کا سٹرکچر کتنا خوبصورت ہے اور اس کے اندر دیگر چیزیں کتنی خوبصورت، کیریکٹرز کے مکالمے کتنے زبردست ہیں، اور پلاٹ کی ایولیوشن کتنی اچھے طریقے سے شیکسپیئر نے کری ہے۔ تو آپ اس کو ایسنس کو سمجھ جائیں گے، اور یہ جو کریوسٹی اور یہ سسپینس کا ایلیمنٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے اب پلاٹ کو شروع کرتے ہیں۔ کہانی جب شروع ہوئی ہے تو ڈنمارک کا بادشاہ جو ہے، جس کا نام ہیملیٹ ہے، وہ مر چکا ہے، اور اس کی جو بیوی ہے، جو کوئین ہے، اس نے اپنے دیور سے شادی کر لی، یعنی پرنس ہیملیٹ جو اپنا ہیرو ہے اس کے چچا سے شادی کر لی۔ ان دو باتوں کا ہیرو کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور وہ جیسے میں نے کہا کہ انر کانفلکٹ کا شکار ہے، کئی دفعہ وہ خودکشی کرنے کا بھی سوچتا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر اگر کوئی عورت اپنے دیور سے شادی کرے تو وہ انسسٹ جیسا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ کرسچینٹی میں کزن میرج اور ان لاز سے شادی کرنا منع ہے۔ ہمارے اسلام میں آپ ان لاز سے شادی کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر کوئی آدمی مرا تو اس کی بیگم جو ہے، اس کی وائف جو ہے، وہ
اپنے سابقہ ہسبینڈ کے بھائی سے شادی کر سکتی ہیں۔ ہندو مذہب کا مجھے اتنا پتہ نہیں، اگر جو ویورز میرے ہندو دوست ہیں وہ مجھے اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ ان کے دھرم میں اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں، مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ ان لاس سے اور دیور وغیرہ سے شادی کر سکتی ہیں شوہر کے مرنے کے بعد یا نہیں۔ تو اس واقعے کا جیسے میں نے کہا کہ ہیملٹ کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ ایک دن کیسل کے دو سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دیوار کے اوپر ایک سایہ دکھا، اور وہ جب وہ اسے غور سے دیکھتے ہیں تو وہ پتہ چلتے ہیں کہ ہی از دا لیٹ کنگ، جو بادشاہ مر چکا، یہ اس کی روح ہے۔ وہ ڈر جاتے ہیں، وہ جا کے ہیملٹ کو بتاتے ہیں۔ ہیملٹ جو ہے وہ پہلے یقین نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی آنکھوں سے بادشاہ کو دیکھتا ہے اور وہ بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ تم سائڈ پہ آ جاؤ، اور جب وہ سائڈ میں جاتا ہے تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا کہ میں تمہارا باپ ہی ہوں، اور میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں نیچرل موت نہیں مرا بلکہ مجھے مارا گیا ہے۔ یہ سن کے ہیملٹ جو ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ بہت شاکنگ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو واقعی مارا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں جی، جب میں سو رہا تھا ایک دن تو میرے سگے بھائی نے، جو کہ اس وقت بادشاہ بن چکا ہے اور جو میری سابقہ بیوی کا شوہر بن چکا ہے، اس نے میرے کان میں زہر ڈال دیا، اور وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ اس کا کوئی تریاق بھی نہیں تھا، اس کا اینٹی ڈوٹ نہیں تھا، اس کی وجہ سے میں چند منٹوں میں مر گیا، اور مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تم میرے بھائی سے بدلہ نہیں لو۔ اور یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے، اور شیکسپیئر جو ہے وہ سوری ہیملٹ جو ہے وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ضرور اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے یہ دکھایا گیا ہے کہ اسی کیسل کے اندر ایک لڑکی ہے جو رویل فیملی کی نہیں ہے، غریب ہے، افیلیا۔ وہ ہیملٹ کی گرل فرینڈ ہے، ہیملٹ اس سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس کا بھائی جو ہے لیئرٹیس اور اس کا باپ جو ہے لونیس، وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم شیکسپیئر کی ہیملٹ کی محبت میں گرفتار ہونا چھوڑ دو، کیونکہ ہیملٹ جو ہے وہ رویل بندہ ہے، اور رویل بندے جو ہیں وہ ٹرسٹفل نہیں ہوتے، ان کی تھنکنگ بہت مختلف ہوتی ہے، ان کے سٹینڈرڈز بہت مختلف ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ تم سے شادی کرے، وہ تم سے بس دل لگی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تم کو چھوڑ دے، بلکہ عین ممکن ہے وہ تم کو چھوڑ دے گا اور وہ اپنے ہی لیول کی کسی لڑکی سے شادی کرے گا، لہٰذا تم اس کو اپنے دل سے نکال دو۔ ایفیلیا جو ہوتی ہے وہ مشرقی ٹائپ کی ہوتی ہے، یعنی مغربی نہیں ہوتی کہ وہ کہے بے چل بے نکل، بلکہ وہ کہتی ہے کہ آپ نے جیسا کہا میں ویسے ہی کروں گی، اور میں اپنے بھائی اور اپنے باپ کو دکھ نہیں پہنچاؤں گی۔ اس طرح یہ سین ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دکھایا گیا ہے کہ ہیملٹ جو ہے اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے قاتل تک پہنچنا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ایک ٹیکنیک اپناؤں، اور وہ یہ ٹیکنیک ہے کہ میں وقتی طور پہ اپنے آپ کو پاگل بنا دوں، لوگ سمجھیں کہ میں پاگل ہوں۔ یہ ایک ہی وجہ ہے جس طریقے سے میں اپنے باپ کے قاتل تک پہنچ سکتا ہوں۔ دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ پولینیس اس کے پاس آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چند دن سے دیکھ رہا ہوں کہ ہیملٹ میری بیٹی سے ملاقات کر رہا ہے، اور وہ پاگل پنے کے جیسے حرکتیں کر رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ پاگل ٹائپ کی ہے، تو کیوں نہ اس کے اوپر نظر رکھی جائے، تو کیوں نہ ہم لوگ ذرا چھپ کے ذرا دیکھیں کہ یہ اصل میں پاگل تو نہیں ہو گیا، اور کون سی چیز ہے جو اس کو پاگل کر رہی ہے۔ تو وہ بادشاہ جو ہے یعنی جو قاتل ہے وہ دو بندوں کو ہائر کرتا ہے، وہ دو بندے جو ہیں وہ ہیملٹ کے بچپن کے دوست ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہیملٹ تم دونوں سے بڑی محبت کرتا ہے، تم سے بڑا قریب ہے، کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، تو اس کے آس پاس گھومو اور پتہ لگاؤ کہ یہ پاگل کیوں ہوا کیا یہ اصل میں پاگل ہے یا کوئی اور ریزن ہے کہ یہ بنا ہوا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے۔ تو وہ دونوں جو ہیں وہ اس کے آس پاس بھٹکتے ہیں، اور ہیملٹ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان دونوں کو ہائر کیا گیا ہے میرے خلاف، کہ میرے اوپر جاسوسی کرے۔ ناظرین ایک وقت آتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اور پولونیس جو ہے وہ ایک جگہ چھپ جاتے ہیں، اور وہ اپنے آنکھوں سے چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہیملٹ واقعی پاگل ہو گیا یا نہیں، تو وہ ایک کوارٹر میں چھپے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہیملٹ وہاں سے گزرے گا۔ جب ہیملٹ وہاں سے گزرتا ہے اور سامنے ایفیلیا کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، اور یہ آس پاس چھپے ہوئے ہیں، اور یہ میرے اوپر نظر رکھ رہے ہیں کہ مجھے ہو کیا گیا ہے۔ تو وہ جان بوجھ کے ایکٹنگ کرتا ہے، اور بہت ہی ہارش لہجے میں ایفیلیا سے کہتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم نن بن جاؤ کسی پادری میں جا کے، اور مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے نکلو، یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو جب یہ سین ایفیلیا کا باپ اور بادشاہ سلامت دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی تھوڑا سا مینٹل کیس ہے، تو کیوں نہ ہم ہیملٹ کو کہیں باہر بھیجنے سے پہلے کہ یہ ہمارے اوپر مزید درد سر بنے یا کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرے۔ تو بادشاہ سلامت اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تمہیں نا انگلینڈ جانا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، میں چلا جاتا ہوں انگلینڈ۔ ناظرین اسی اسنا میں ہیملٹ کے جو دونوں پکے دوست ہیں جو جاسوسی کا کام کر رہے ہیں، جو اسپائز ہیں، وہ ہیملٹ سے کہتے ہیں کہ تم بہت اداس لگتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ
کیسل کے آس پاس جو ہے وہ پرفارمرز کی ایک ٹیم ہے جو ڈراما پلے کرتے ہیں، ناٹک والے، ان کی ایک ٹیم ہے جو یہاں پر آس پاس ہے، کیوں نہ ہم ان کو کیسل کے اندر بلا کے ان سے کوئی پلے کروائیں۔ جب وہ یہ سنتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا اسٹرک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کو بلا لو۔ جب وہ آ جاتے ہیں ناظرین تو وہ ان کا جو ہیڈ ہے پرفارمرز کا، ایکٹرز کا، ان کو سائڈ پہ لے جا کے کہتا ہے کہ میں نے تمہارا ڈرامہ پہلے بھی دیکھے میں بہت سارے، تو تم یہ والا ڈرامہ پلے کرو جو میں تمہیں بتاؤں۔ وہ ان کو بتاتا ہے کہ کون سا ڈرامہ پلے کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس ڈرامے میں نا 2-3 لائنز میں تمہیں خود ایڈ کرواؤں گا، میں اس کے اندر امینڈمنٹ کروں گا، تو تمہیں ویسے ہی کرنا پڑے گا، اور تمہیں اس کے اندر وہ سین ڈالنا پڑے گا جس میں بادشاہ جو ہے اس کے کان کے اندر زہر ڈالا جا رہا ہے۔ پہلے سین میں جو روح آئی تھی، روح نے ہیملٹ کو بتا دیا تھا کہ مجھے تمہارے چچا نے کس طرح مارا، میں ایک دن لیٹا ہوا تھا اور سو رہا تھا تو اس نے آ کے میرے کان میں زہر ڈال دیا اور اس طریقے سے میں مر گیا تھا۔ تو ہیملٹ کے اندر ذہن میں یہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں اسی کو ڈپکٹ کروں، اسی سین کو۔ تو وہ پرفارمرز کہتے ہیں کہ جیسا آپ ہمیں بولیں گے ویسا ہی ہم کریں گے، ہم دکھائیں گے کہ ایک بندہ لیٹ جائے گا گارڈن میں اور دوسرا بندہ اس کے کان کے اندر زہر ڈال دے گا جب وہ سو رہا ہوگا، تو ہم اسی سین پلے کر دیں گے، ہمیں تو بس پرفارمنگ سے مطلب ہے۔ یوں شیکسپیئر جو ہے وہ اناؤنس کرواتا ہے کہ ڈرامہ پلے ہوگا، اس میں میرے فادر ان لا، میرے سوتیلے باپ اور میری ماں، وہ سب شرکت کریں گے، کنگ اور کوئین اور باقی سارے کورٹ مین اینڈ کورٹ ویمن۔ تو ہیملٹ جیسا پلان کرتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ ہیملٹ نے ایک پلے آرگنائزڈ کیا ہے، تو بادشاہ اور کوئین، بادشاہ اور ملکہ جو ہیں وہ آتے ہیں، اور بھی آس پاس کے جو نوبل مین اینڈ ویمن ہیں وہ آتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ڈرامہ پلے ہوتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہیملٹ اور اس کا جو قریبی ٹرسٹ وردی دوست ہے ریشیو، وہ سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جیسے وہ سین آئے گا۔ لازم ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور جب وہ سین آتا ہے کہ ایک آدمی لیٹ جاتا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کان میں زہر ڈالتا ہے، تو بادشاہ جو ہے وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، سچویشن اس کی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ تو جب یہ سین سب لوگ دیکھتے ہیں تو افراتفری مچ جاتی ہے، ایون کے جو پرفارمرز ہوتے ہیں وہ بھی، ان کی بھی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا، یہ اچانک کیا ہوا، اور ہر چیز افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے، ہیپ ہیزرڈ ہو جاتا ہے۔ تو ہیریشو سے وہ کہتا ہے کہ دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا، ہمیں پروف مل گیا کہ میرا چچا ہی میرے باپ کا قاتل ہے، ورنہ اگر وہ بے قصور ہوتا تو اس سین کا اس کے اوپر کوئی ایسا خاطر خواہ اثر نہیں پڑتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ چلا جاتا ہے اور ہر سب بندے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہر چیز تتر بتر ہو جاتی ہے، تو ہیملٹ دیکھتا ہے کہ جو چرچ کے اندر جو کلیسا ہے، جو چرچ ہے اس کیسل کے اندر، وہاں پر وہ بیٹھا ہوا بادشاہ جو ہے وہ خدا کے سامنے، آلٹر کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا، یہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے سگا بھائی قتل کر دیا، دولت کے لیے، حشمت کے لیے، شاہ و جلال کے لیے، اور تاج پر تاج کے لیے، تخت و تاج کے لیے، حکمرانی حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کیا، مجھے معاف کر دے۔ تو ہیملٹ پیچھے سے تلوار نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، میں سالے کو ابھی ہی قتل کر دوں تاکہ میرے باپ کی روح کو سکون پہنچے۔ لیکن وہ یہ سوچ کے رک جاتا ہے کہ یہ اگر میں نے اس کو مارا ابھی تو یہ بے قصور ٹھہرے گا اور خدا کو بھی اس کے اوپر رحم آ جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اس کو معافی کر دے اور یہ جنت میں چلا جائے۔ کہتا ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے باپ کا قاتل جو ہے جنت چلا جائے، اس کو تو جہنم جانا چاہیے، لہٰذا میں دوسرے موقع پہ اس کو ماروں گا جب یہ شباب و کباب میں گرا ہوا ہوگا، جب یہ خواتین میں اور لہو و لعب اور ناچ گانے میں انوالوڈ ہوگا، ٹٹے مار رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا، اس وقت میں اس کو قتل کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پر پلونیس جو ہے، ایفیلیا کا باپ جو ہے درباری، وہ وہاں چھپا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ ہیملٹ اپنے ماں سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ دکھی دل ہوتا ہے ہیملٹ، وہ بہت زیادہ اپنی ماں کو باتیں سناتا ہے کہ تم نے میرے چچا سے شادی کر لی اور تم نے یہ کیا کیا، اور میرا باپ تم سے اتنی محبت کرتا تھا، لیکن عورتیں جو ہیں، تم عورت ہو کہ کس قسم کی عورت ہو کہ تم نے اپنے میرے باپ کے ساتھ وفا نہیں نبھائی، اور چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ تم نے اس طرح شادی کر لی، اور تم ابھی بھی بڑی خوشی دکھ رہی ہو۔ وہ تھوڑا سا اگریسو ہو جاتا ہے، تو ملکہ جو ہے وہ کہتی ہے بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے مار نہ دے۔ تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ بچاؤ بچاؤ، تو وہ کہتا ہے یہ کس نے کہا؟ اصل میں وہ پلونیس ہوتا ہے، اور وہ پردے کے پیچھے پلونیس چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اچھا، میرا باپ، سوتیلا باپ، میرا چچا، میرا اصل باپ کا قاتل یہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ کہ وہ تلوار نکال کے پردے کو مارتا ہے، تو پتہ چلتا ہے وہ پلونیس ہوتا ہے، اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے اور تڑپ کے مر جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کیا، اور اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ تم نے تو بہت برا کام کیا۔
disgraced, تم نے تو ایک انسان کی جان لے لی. تو کہتا ہے میرے باپ کی بھی تو کسی نے جان لی ہے. تو اس کا ماں کہتی ہے کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس لاش کو ٹھکانے کہیں لگا کے آتا ہوں. جب وہ اٹھتا ہے تو وہ اپنے باپ کی روح کو دیکھتا ہے. اس کی باپ کی روح دوبارہ آ گئی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے بیٹا بہت ٹائم ہو رہا ہے، تم نے ابھی تک میرے قاتل کا بدلہ نہیں لیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت اضطراب میں مبتلا ہوں اور مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کا خون کا حساب ضرور چکاؤں گا. اس کی ماں کہتی ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے بادشاہ سلامت میرے باپ آپ کے شوہر. تو کہتی ہے کہ تم تو واقعی پاگل ہو گئے ہو، مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا. تو وہ غصے میں آتا ہے اور وہ وہاں سے لاش کو اٹھا کے نا نیچے لے کے جانے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماں یہ بات کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے پلیونس کو مار دیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب افراتفری مچتی ہے تو ملکہ جو ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو بادشاہ سلامت کو بتا دیتی ہے کہ ہیملٹ نے میرے بیٹے نے پلیونس کو مارا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب میں نے اس کو زبردستی انگلینڈ بھیج دوں. تو وہ اس کے بچپن کے دونوں دوست جو اسپائی تھے ان کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ ان دونوں تم دونوں مل کے ہیملٹ کو انگلینڈ لے جاؤ. اور وہ تیاری مکمل کرتے ہیں اور وہ ہیملٹ کو انگلینڈ لے جانے لگتے ہیں. تو وہ ان کو ایک خط دیتا ہے بادشاہ روزن کرائن اور دوسرے دوست کو کہ یہ خط انگلینڈ کے بادشاہ کو دینا اور اس کو کھول کے مت دیکھنا. اس خط میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے ناظرین کہ بادشاہ سلامت جیسے ہی ہیملٹ آپ کے پاس آئے، شہزادہ ہیملٹ، تو آپ اس کو قتل کر دیں، یہ میرے لیے درد سر بنا ہوا. یہ بات ہیملٹ کو پہلے سے پتہ ہوتی ہے کہ میرا باپ اتنا شریف نہیں ہے، میرا ستیلا باپ اتنا شریف نہیں ہے کہ مجھے آرام سے بھیج دے گا. تو جب وہ سفر میں ہوتے ہیں، جب وہ شپ کے اوپر ہوتے ہیں، تو وہ موقع دیکھتا ہے اور وہ ان کے بیگ میں سے لیٹر نکالتا ہے اور وہ لیٹر کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انگلینڈ کے بادشاہ جیسے ہی ہیملٹ پہنچے اس کو قتل کر دیں. تو وہ اس کو ایک ڈمی لیٹر سے ریپلیس کر دیتا ہے جہاں اس کے نام کے بجائے اس کے دونوں بچپن کے دوست جو اسپائی تھے ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یوں وہ واپس آ جاتا ہے ڈینمارک. لیکن جب یہ دونوں انگلینڈ پہنچتے ہیں اور جب وہ خط بادشاہ کو دیتے ہیں اور جب وہ کھولتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت ان دونوں کو مار دینا ہیملٹ کے نام کے بجائے. تو بادشاہ وہی انگلینڈ کا کہتا ہے کہ ان دونوں کو مار دو. تو پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا، ہمیں کیسے، ہم تو ان کے بہت ہی کلوز ہوئے ہیں، ہم تو ان کے لیے اسپائی کا کام کر رہے ہیں. لیکن ان دونوں کو مار دیا جاتا ہے. اس طرح ہیملٹ کی اپنے دونوں غدار دوستوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. ہیملٹ واپس جاتا ہے اور سیدھا اپنے ٹرسٹ وردی دوست ہیروشیو سے ملتا ہے اور اس کو ساری بات بتاتا ہے. ہیروشیو سے بتاتا ہے کہ کچھ سین ناظرین میں چھوڑ دوں گا تاکہ وقت ہمارا جب تھوڑا سا بچ جائے، ورنہ یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی. وہ کہتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ برے ہیں. یہ بات بادشاہ کو بھی پتہ چلتی ہے کہ ہیملٹ جو ہے وہ واپس آ گیا. ابھی اسی اسنا میں جو لیئرٹیس تھا ایفیلیا کا بھائی، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن جو ہے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی. اور اس کی بہن جو تھی ایفیلیا وہ ہیملٹ کے چلے جانے کے بعد دیوانی ہو گئی تھی کیونکہ وہ سچی عاشقہ تھی. اور کچھ دنوں کے بعد ایفیلیا مر بھی جاتی ہے ڈوب کے ایک لیک میں. تو ناظرین لیئرٹس کہتا ہے کہ میرا باپ کا ہے، میرا باپ کا ہے. تو بادشاہ سلامت اسے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کو قتل کر دیا اور وہ ہیملٹ نے کر دیا. تو کہتا ہے مجھے اس سے اپنا بدلہ لینا ہے، اپنے باپ کا اور اپنی بہن کے پاگل ہونے کا اور مرنے کا بھی بدلہ لینا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ سائڈ پہ آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے. اور اس کو سمجھاتے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اور میرا دشمن ایک ہی ہے. لونیس کو بھی ہیملٹ نے مارا اور ہیملٹ میری جان کا بھی در پہ ہوا ہے. اس نے مجھے ڈرامہ دکھایا جس میں وہ مجھے بتا سکے کہ اس کو پتا ہے کہ میں جو ہوں وہ غلط قسم کا آدمی ہوں. لہٰذا ایک کام کرتے ہیں کہ میں نا ایک سورٹ فائٹ آرگنائز کراتا ہوں جو کہ ڈمی ہوگی، اصل میں نہیں ہوگی، صرف ایک فرینڈلی میچ ہوگا، لیکن اسی دوران تم اس کو قتل کر دینا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. یہ بات وہ ایک نوبل مین کے ذریعے ہیملٹ کو کے پاس پہنچاتے ہیں. ہیملٹ جو ہوتا ہے وہ ہیروشیو کے ساتھ ہوتا ہے. ہیروشیو اور وہ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں. ہیروشیو کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں منع کر رہا ہوں، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، تم یہ فائٹ قبول نہیں کرو. لیکن ہیملٹ کہتا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، لہٰذا میں یہ فائٹ قبول کروں گا اور مجھے یہ کرنی ہی کرنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں جیتوں گا. پھر ناظرین وہ اسی وقت ان لوگوں کو، نوبل مین کو واپس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لڑائی کے لیے تیار ہوں. یوں دربار کے اندر ایک بہت اچھا ایک پلیزنٹ سما بن جاتا ہے اور وہ دونوں فائٹرز جو ہیں وہ آمنے سامنے آتے ہیں، لیئرٹس اور ہیملٹ. لیئرٹس ناظرین جو ہے وہ بہت ہی برا قسم کا آدمی ہے. وہ ڈمی تلوار کے بجائے اصلی تلوار لے کے آتا ہے اور اس تلوار کے اندر وہ زہر لگاتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زہر جس کو بھی ٹچ کیا وہ چند منٹ کے اندر مر جائے گا. دوسری طرف جیسی فائٹ شروع ہونے والی ہوتی ہے تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ میں یہ
یہ جو میرے ہاتھ میں کپ ہے اس کے اندر شراب ہے، اس کے اندر میں یہ پرل ڈال رہا ہوں، یہ بڑا قیمتی پرل ہے، یہ ایک سمبولک ایکٹ ہے کہ یعنی آؤٹ آف رسپیکٹ، بادشاہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف رسپیکٹ میں اس کے اندر پرل ڈال رہا ہوں، اور جیسے اگر فرسٹ راؤنڈ میرا سوتیلا بیٹا ہیملٹ جیت گیا تو یہ میں اس کو آنر کرنے کے لیے پلاؤں گا، اور بہت زور سے تالیاں بجتی ہیں، لیکن اس کے اندر وہ زہر ملا دیتا ہے بادشاہ، اور ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہیملٹ جیتے تاکہ وہ اس کو یہ زہر پلا دے۔ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ ہیملٹ جیت جاتا ہے، اور بادشاہ کہتا ہے کہ چلو یہ میرے بہاف تم یہ شراب پیو۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں پیوں گا، غالباً اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں فائٹ کر رہا ہوں تو میری اسکل کے اوپر کوئی پرابلم نہ ہو، اسکل اس سے متاثر نہ ہو، فائٹنگ اسکل۔ تو دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے، دوسرے راؤنڈ میں بھی وہ بھاری زیادہ اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے ہیملٹ، تو اچانک کلائمیکس عجیب سا سین ہو جاتا ہے جو ہر چیز کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ وہ سین یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ جب دوبارہ اس کے پاس وہ لے کے جاتا ہے کب، تو ہیملٹ کہتا ہے میں ابھی بھی نہیں پی رہا، تھوڑا سا اور ویٹ کر لیں۔ تو جیسے ہی وہ واپس جاتا ہے تو ملکہ کپ اٹھا کے پی لیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ میں اپنے بیٹے کو آنر کر رہی ہوں۔ بادشاہ کہتے ہیں رک جاؤ، اس میں تو میں نے زہر ملایا ہوا تھا، او مائی گاڈ، لیکن وہ اس وقت تک پی چکی ہوتی ہے۔ تو بادشاہ کے جو ہوتا ہے وہ مبہوت ہو جاتا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ جب تیسرا راؤنڈ چلتا ہے تو ناظرین لیئرٹس جو ہے وہ اس کو تلوار سے زخمی کر دیتا ہے ہیملٹ کو، اور ہیملٹ کہتے ہیں کہ میں زخمی کیسا ہوا، تمہارے پاس تو دبی تلوار ہے۔ تو کہتا ہے اچھا تم اصل تلوار سے لڑ رہے ہو، یہ کہہ کے وہ غصے میں وہ بھی اصل تلوار نکالتا ہے، اور دونوں اصل تلوار سے فائٹ شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی خون کی لڑائی ہوتی ہے، بڑے دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ دونوں ایک جگہ گرتے ہیں تو دونوں کی تلواریں ایکسچینج ہو جاتی ہیں، جو زہر والی تلوار تھی وہ ہیملٹ کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ پھر جب دوبارہ فائٹ شروع ہوتی ہے تو ہیملٹ اس کو زخمی کر دیتا ہے زہر والی تلوار سے، اسی بندے کو جس نے زہر لگایا تھا، یعنی لیئرٹس کو۔ اس طرح وہ دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ملکہ جو ہے وہ زمین پہ پڑی ہوئی تڑپ رہی ہے، وہ دونوں بھاگتے ہیں، فائٹ ختم ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہو کے ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہتی بیٹا اس شراب میں زہر ملا ہوا تھا، یہ کہہ کے وہ مر جاتی ہے۔ تو وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، سوتیلے باپ کو، اپنے چچا کو، قاتل چچا کو، تو وہ گھبرائی ہوئی نظر سے ادھر ادھر راہ فرار کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں لیئرٹس جو ہے وہ ہیملٹ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو، یہ میری غلطی ہے، میں نے اس تلوار کے اندر زہر ملایا ہوا تھا جو تمہیں بھی لگ گئی، اور پھر تمہیں ملی تو تم نے مجھے بھی زخمی کر دیا، لہٰذا ہم دونوں مرنے والے۔ لیکن یہ ساری شرارت جو ہے یہ بادشاہ سلامت کی ہے، یہ ساری پلاننگ بادشاہ سلامت کی ہے، یہ اصل ذمہ دار ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بہن پاگل بھی جو ہوئی اور میرا باپ بھی مرا، اور جو کچھ میں تمہارے گلے سمجھ رہا تھا اس کا اصل ذمہ دار تم نہیں بلکہ تمہارا باپ ہے، ہی از دا مین ریزن۔ لہٰذا جب میں مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا، یہ کہہ کے وہ گر جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہیملٹ بھی تقریباً مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ غصے سے اپنے سوتیلے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے قاتل تو نے میرے باپ کا قتل کیا تھا، لہٰذا اور تو نے میری ماں کا بھی قتل کروا دیا، یہ کہہ کے وہ تلوار زہر والی اپنے باپ کو پلنج کر دیتے اس کے پیٹ میں۔ اس طرح اس کا باپ بھی جو ویلن تھا وہ بھی مر جاتا ہے۔ مرتے وقت وہ اس کے منہ کے اندر، ہیملٹ اپنے باپ کے منہ کے اندر وہ شراب بھی ڈالتا ہے بچی کچی جو اس کی ماں نے پیے تھی، اور پھر وہ زمین پہ گر کے بھی تڑپنے لگتا ہے، اور افراتفری مچ گئی ہوتی ہے، اور وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے ہیریوشو کو، اس سے کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم سب کو کلیئر کر دینا کہ پورا واقعہ کیا تھا، میں بے قصور ہوں، آئی ایم انوسنٹ، تاکہ میری آتما کو شانتی ملے، تاکہ میری روح کو سکون ملے۔ یہ کہہ کے وہ مر جاتا ہے، اور سب لوگ بہت دکھی ہوتے ہیں کہ پوری رائل فیملی کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی اسنا میں ڈیورنگ دس انگلینڈ کا بادشاہ جو ہے وہ چڑھائی کر دیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان سب کو دفناؤ، اور وہ پوری کنگڈم کو وہ کلیم کر لیتا ہے۔ لیکن جب اس کو ہیریوشو بتاتا ہے کہ ہیملٹ جو تھا وہ بے قصور تھا، تو وہ ہیملٹ کو گارڈ آف آنر دیتا ہے اور پھر دفناتا ہے، اور اس طرح یہ سٹوری جو ہے ریونج کی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں آپ کو اس کی تھیم بتاتا ہوں۔ اس کی تھیم جو ہے وہ تقریباً 12-13 ہے، لیکن میں آپ کو موٹی موٹی چند تھیمز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ ریسرچ کریے گا تو آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ پرفارمنس، کارکردگی، ڈاؤٹ یعنی شک، مسٹری آف ڈیتھ موت کا اصرار، سیاست، پالیٹکس، وومن ہوڈ یعنی عورت، ریونج بدلہ، ریلیجن مذہب، اور بہت ساری اور بھی اس کی ہیں، تقریباً 5-6 اور ہیں، وہ آپ جب مزید مطالعہ کریں گے تو آپ کے زیر بحث آئے گی، یا آپ مجھے اپنے کمنٹس میں اس بارے میں ضرور لکھیے گا۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی، تو
میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔